اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس شیت کلاس کا آج 20واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں حج کے متعلق کچھ معلومات دی گئی تھیں، احرام باندھنا اور حج کے لیے پہنچنا، عمرہ کرنا، عمرہ کے بعد حج۔ تو حج جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں لوگ رہتے ہیں، باہر سے نہیں جاتے، انہوں نے عمرہ نہیں کرنا ہوتا، صرف حج کرنا ہے۔ وہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر طواف خانہ کعبہ کر کے مینا چلے جائیں گے اور حج کے باقی ارکان ادا کریں گے۔ اسے حج افراد کہتے ہیں۔ ایسا حج کرنے والے کو حج مفرد کہتے ہیں، حاجی مفرد۔ دوسرا نمبر پر وہ ہوتا ہے جنہوں نے یہاں سے عمرہ کے لیے احرام باندھ کے جانا ہے، جا کے عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دینا ہے۔ کوئی وقفہ کے بعد جب وقت آئے گا پھر 8 ذی الحجہ کو وہ دوبارہ احرام باندھ کر وہاں سے مینا جائیں گے اور باقی ارکان حج ادا کریں گے۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں اور حاجی متمتع کہلاتا ہے۔ تیسرا وہ حج ہے کہ یہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، دونوں نیتیں اکٹھی کر کے، کہ احرام ایک ہی باندھتے ہیں، عمرہ کا بھی اور حج کا بھی۔ اسے حج قران کہتے ہیں، جس میں ملے ہوتے ہیں حج اور عمرہ دونوں۔ یہ حج قران جو ہے اس میں یہاں سے احرام باندھ کر جائیں گے تو احرام کھولیں گے نہیں عمرہ مکمل کر کے، احرام کی حالت میں ہی رہیں گے، احرام کی ساری پابندیاں برقرار رہیں گی۔ اس احرام کے ساتھ پھر مینا میں چلے جائیں گے 8 تاریخ کو۔ یہ حج قران ہے، مشکل تو ہے لیکن اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اب یہ کہ حج کے لیے 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا جانا ہوتا ہے احرام باندھ کر طواف کر کے۔ بعض دفعہ رش ہوتا ہے تو لے جانے والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی رات کو چلے جائیں، صبح مشکل ہو جائے گا بہت، رات کو ہی لے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ صبح وہاں جانا ہوتا ہے تو اکثر رات کو چلے جاتے ہیں، گروپوں میں، قافلوں میں، گاڑیوں میں، لیکن جانے کا ٹائم صبح وہاں پہنچنے کا ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد صبح 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوں، رات کو کسی ٹائم پہ احرام باندھ لیں، طواف کر لیں، پھر نکلیں اور مینا شریف چلے جائیں۔ 8 ذی الحجہ کو دن اور اگلی رات مینا میں قیام کرنا ہے۔ میدان مینا میں کیمپ لگے ہیں مضبوط، اور ان میں رہنا ہے پورا دن اور پوری رات۔ اس میں لبیک تلبیہ، لبیک اللہم لبیک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور وہاں پر استغفار کریں، دعائیں کریں، رات دن وہاں قیام کریں گے۔ اگلے دن 9 ذی الحجہ جو ہے یہ حج کا اصل دن ہے۔ اس میں میدان عرفات جانا ہے، عرفہ کا قیام، وقوف عرفہ، عرفات میں ٹھہرنا، یہ حج کا بڑا رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے۔ نماز فجر کے بعد مینا سے نکلتے ہیں، عرفات کو روانہ ہوتے ہیں۔ اگر پہلے ہی چلے جائیں رش کی وجہ سے پھر بھی جائز ہے۔ عرفات کے میدان میں اپنے کیمپوں میں پہنچ کر ٹھہریں، اور اگر آسانی ہو سکے تو جبل رحمت پر بھی چلے جائیں، لیکن مشکل ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ جہاں جائیں حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کلمہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں۔ وقوف عرفات کا اصل ٹائم جو ہے وہ ظہر کے بعد، یعنی دوپہر کے بعد ہے۔ تو اس کا وقت ذی الحجہ کی ظہر کے وقت سے رات گئے تک ہوتا ہے۔ اس سے قبل غسل کر لینا سنت ہے، اگر موقع ملے، جگہ ملے، پانی ملے تو غسل کر لیں، ورنہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ وضو کر کے وضو سے رہیں۔ اگر سلطان وقت یا اس کا نمائندہ خطاب کرنے والا، خطبہ دینے والا ہے، تو وہاں جو مسجد ہے میدان عرفات میں، مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں، اگر پہنچ سکتے ہیں
تو ایک ہی وقت میں 2 نمازیں ہوں گی، ظہر کی اور عصر کی اکٹھی۔ اور اگر وہاں جا کر نہیں پڑھ سکتے، اپنے کیمپ میں اہل سنت و جماعت امام ہو، معاشرہ ہو، امامت کے لائق ہو، اس کے ساتھ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں۔ وہاں عصر کی نماز اکیلے جب وہاں پڑھ رہے ہیں، الگ پڑھ رہے ہیں نا امام، اس بڑے امام کے علاوہ وہ ظہر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اگر عصر کا ہوگا تو عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اور اگر امام مناسب نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے کہ امام نہ ہوگا تو نماز ہی نہیں ہونی، اور اپنی اپنی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں میدان عرفات میں۔ تو اس موقع پر کھانا پینا کم رکھیں، ذکر اذکار زیادہ رکھیں، تو مناجات گریہ وزاری کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ نہایت اہم دن ہے پوری دنیا کے لیے، اور بالخصوص جو وہاں پہنچے ان کے لیے۔ اب میدان عرفات میں جب قیام کر لیا، وقوف کر لیا، اب واپسی ہے۔ واپسی میں یہ خیال ہوگا کہ مغرب سے پہلے نکلنا نہیں، نماز مغرب کا ٹائم ہو جائے پھر نکلنا ہے۔ اس کا سائرن وغیرہ بجتا ہے، کوئی اعلان ہوتا ہے، اس سے پہلے نکلنا نہیں، اور مغرب کی نماز وہاں پڑھنی نہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے کیا اللہ کو وہی پسند ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بغیر عرفات سے واپس نکلیں گے مزدلفہ کی طرف، جو میدان منا سے ہٹ کر ایک میدان ہے، میدان مزدلفہ جانا ہے، اور راستے میں بھی نماز مغرب ادا نہیں کرنی۔ جب مزدلفہ پہنچیں گے نماز مغرب کا وقت تو گزر چکا ہوگا، اب مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، جیسے حضور نے کیا ہے ویسے کرنا اللہ کو پسند ہے۔ وہاں مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، جہاں جگہ ملے گی، کھلا میدان ہے، وہاں پر قیام کریں گے، اپنا کپڑا مصلی وغیرہ بچھا کے نمازیں پڑھیں گے قبلہ کا رخ معلوم کر کے، اور اس کے بعد وہاں پر ہی قیام کرنا ہے۔ یہ رات جو ہے یہ خاص ذکر اذکار کی رات ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس میں ذکر کرو جس طرح ہو سکے، جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے۔ لوگ اپنے باپ دادوں کا ذکر بڑا کرتے تھے، شجرہ پڑھتے تھے، ان کا بڑی بہادری بتاتے تھے، اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ وہاں ذکر کی رات ہے، ذکر فکر میں رات گزاریں، تھوڑا بہت آرام بھی کر لیں تاکہ اگلے دن پھر کام آسان ہو۔ تو وہاں پر رات قیام جو کرنا ہے، اس میں ایک کام اور کرنا ہے کہ اگلے دن میدان منا میں جا کر شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن ان کے لیے کنکریاں وہاں سے لینی ہیں میدان مزدلفہ سے، کیونکہ آگے جا کے نہیں ملیں گی۔ اس کے لیے جاتے وقت گھر سے کوئی تھیلی وغیرہ بنا کے لے جائیں جس میں آسانی رہے، چاپر وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، باقی سامان میں مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں کنکریاں کو 50 کے قریب لے لینی ہے وہاں سے۔ چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، بہت بڑی نہ ہو کہ اٹھانی بھی مشکل ہو، پھینکنے بھی کسی کو لگ جائے تو چوٹ لگ جائے، اور آسانی سے جو کسی دور تک ماری بھی جا سکے، وہ کنکریاں تقریباً 50 کے قریب ہر ایک بندے کی، بچہ ہو یا بڑا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا جوان، اس کے لیے ہو گئی ہیں، ہر ایک کے لیے وہ کنکریاں وہ ساتھ میدان مزدلفہ سے لے جائیں گے۔ پھر وہاں سے اگلے دن صبح کو 10 تاریخ کی صبح کو میدان مزدلفہ سے میدان منا میں جانا ہے، جہاں پہلے دن آئے تھے 8 تاریخ کو، وہاں جانا ہے۔ وہی ہمارے کیمپ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیمپوں کے نمبر ہوتے ہیں، پلاٹ ہوتے ہیں، نمبر اس کے بلاک نمبر ہوتے ہیں، اس کے بلاک نمبروں کے ساتھ کیمپوں کے نمبر ہوتے ہیں۔ وہاں پر اگر پہلے کچھ سامان چھوڑ گئے ہیں وہاں پر ہی ہوگا پڑا ہوا، نہیں ہے تو پھر بھی اپنا ساتھ سامان ہے ضرور کا ساتھ رکھیں۔ اب میدان منا میں جب پہنچیں گے سامان رکھ کے پھر ہم نے نکلنا ہے کنکریاں مارنے کے لیے شیطان کو، ان کے شیطان کا جو مقام بنا ہوا ہے، نشان بنا ہوا ہے، جمرہ کہتے ہیں۔ یہ جمرات 3 ہیں، یہ 3 جمرات جو ہیں آگے پیچھے لائن میں ہیں۔ جب منا سے جمرات کی طرف جائیں گے نا، پہلا جو آئے گا اسے جمرہ اولا کہتے ہیں، پہلا، تو دوسرا جو ہے اس کو جملہ وسطیٰ کہتے ہیں، درمیانہ، تیسرا جملہ اخرى آخری ہے، آخری کو بعد بڑا بھی کہتے ہیں، پہلا شیطان، چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑا شیطان یہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پہلے دن صرف آخری جمرہ جو اس کو جا کے مارنا ہے، 7 کنکریاں لے کر جائیں گے اپنے کیمپ سے، باقی وہیں رہنے دیں گے۔ اور اگر کوئی ساتھی ہے، عورت ہے، ساتھ نہیں جا سکتی، اگر کمزور ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، اس کی بھی کوئی جوان ساتھ لے جائے۔ تو ایک ایک کر کے کنکری مارنی، اکٹھیاں نہیں مارنی۔ جب قریب پہنچیں تیسرے جمرے کے، بڑے جمرے کے، بڑے شیطان کے، جمرہ اخرى کے، اس کے پہنچنے کا طریقہ پہلے تو یہ تھا کہ صرف ایک میدان میں 3 ستون بنے ہوئے تھے بڑے بڑے، جس طرح یہ ستون ہمارے ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے ستون بنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ تھوڑا سا نیچے فرش میں پیالہ سا بھی بنا ہوا تھا،
مارتے ہیں وہاں نیچے گر جاتی ہیں کنکریاں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب رش بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کئی بندے وہاں پر ہلاک بھی ہو گئے، فوت ہو گئے، رش کی وجہ سے دھکا لگ گیا۔ اب وہاں پر پل بنے ہیں، 1 2 3 پل ہیں اوپر نیچے، اور جو ستون جو ہے وہ ان پلوں میں سے اوپر نکال دیے گئے ہیں۔ اب جہاں سے بھی آسانی ہو، رش کم ہو، پہلے پل سے دوسرے پل سے وہاں جا کر قریب جا کے اس کو کنکری مارنی، ایسے پکڑ کے کنکری اس کو مارنی ہے، اس کے قریب جا کے گر جائے یا اس کو لگ جائے ٹھیک ہے، دور گر جائے تو پھر اور مارنی پڑے اس کی جگہ پر، اس بات 2-4 زیادہ لے کر جائیں۔ تو پہلے اس کو ان کے آخری شیطان کو یا جمرہ عقبہ جو ہے، عقبہ آخری، اس کو 7 ایک ایک کر کے مارنی ہے، اور مارتے وقت پڑھنے بسم اللہ اللہ اکبر، رغم الشیطان و رضا الرحمن، شیطان کو مارنا ہے اور رحمان کو راضی کرنا ہے۔ اگر یہ لفظ یاد ہو ٹھیک ہے، نہ یاد ہو دل میں بھی کہہ جاتے ہیں، اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے جگہ جگہ پر تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لیکن جب وہ کنکریاں مارنی شروع کی اب سے وہ بند کر دینا ہے، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے لیے ایک صورت تو یہ ہے کہ جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہی دائیں طرف دور تھوڑا سا فاصلے پر قربان گاہ ہے، وہاں پر جانور بھی بڑے ہوتے ہیں، ہر قسم کے جانور قربانی والے، چھوٹے بڑے، گائے بھی، اونٹ بھی، بکرے، چھترے، دمبے، سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر۔ وہاں جا کر سودا کر کے خریدیں اور ذبح کر کے وہاں چھوڑ دیں، ضرورت ہے تو کچھ حصہ کاٹ کے لے آئیں، باقی چھوڑ دیں، وہ خود ہی سنبھال لیتے ہیں وہ۔ اور اگر پہلے ہی یہاں پر ہی حج کے جب درخواست دی ہے اس کے ساتھ قربانی کا پیسے جمع کرائے ہیں، کہ وہ پرچی دیتے ہیں کہ اتنے بجے آپ کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی، تاریخ بتاتے ہیں، اس تاریخ کو اتنے بجے قربانی ہو جائے گی۔ بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے نہیں جمع کرائے، مکہ مکرمہ میں آفس ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جا کے جمع کرا دو، وہاں پہ جا کے آپ جمع کراتے ہیں تو وہ آپ کو پرچی دیتے ہیں کہ یہ تاریخ جو ہے یہ آپ کی، اور یہ ٹائم ہے آپ کی قربانی کا۔ قربانی کے بعد ہم نے احرام کھولنا ہے۔ احرام کھولنے سے پہلے، جس طرح عمرے کے بعد جو ہے نا، احرام کھولنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ بال کٹاتے ہیں یا منڈواتے ہیں۔ بال منڈوانا، سر سے سارے بال اتروانا، اس کو حلق کہتے ہیں، حلق کرنا افضل ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو کم از کم چوتھائی حصہ کے بال سارے سر کے جو ہیں وہ کٹوائے جائیں تو پھر یہ قصر ہوگا۔ حلق یا قصر کرانے کے بعد اب بندے کے احرام سے آزادی ہے، اب غسل کر لیا موقع ملے تو، اور احرام کھول کے کپڑے اپنے دوسرے پہن لے۔ عورتوں کے لیے طریقہ کار کہ وہ بالوں کی چوٹی سے پکڑے، تھوڑے سے کاٹ دے چند بال اس کے، تو اس کا یہ قصر ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب قربانی کے بعد جب بال کٹوا لیے، اب احرام اتر گیا، اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ جانا ہے، وہاں کا جا کے طواف زیارت کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا اور باقی معاملات کا آئندہ ذکر ہوگا اگلے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ شرعی مسائل کو سمجھنا، عمل صالح کرنا نصیب